وہ ٹریچری اب شروع ہوتی ہے حضرت عثمان کی۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آ گیا مدینہ۔ یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب جہاں کیا کہتے ہیں کون کون سی فورسز ایٹ پلے ہیں، میں کس دختیرت کو چھیڑ سکتا ہوں۔ نے محسوس کیا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی بڑی پرانی چپقلش اور مسابقت، ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں، یہ اس کو اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو امیہ میں سے تھے نہ بنو ہاشم میں سے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے ماں قریش تو سب ہے، تو قریش جو ہے بڑا قبیلہ تھا، اس میں گھرانی ہے بنو امیہ بنو ہاشم۔ حضرت ابو بکر نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے، بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا سا قبیلہ۔ حضرت عمر بھی نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے، بنو عدی میں سے۔ اب یہ حضرت عثمان تھے کہ یہاں سے اور ایسی ایسی باتیں جو عوام جو ہیں جو پورا رسوخ فی العلم حاصل نہیں ہوتا وہ اس میں بہہ جاتے۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفن ہے اور عیسیٰ جو آسمان پر بیٹھے ہیں، اور عیسیٰ تو دوبارہ آئیں گے، ہمارے نبی نہیں آئیں گے، آئیں گے وہ بھی آئیں گے، اور ہر نبی کا ایک وسیع، محمد کا وسیع علی ہے، اسے ہونا چاہیے خلیفہ، وہ بنو ہاشم میں سے۔ باقی جو بھی خلیفہ بنا غاسب ہے، ابو بکر غاسب، عمر غاسب، اور اب جو ہے سب سے بڑا غاسب نہیں غصاب کہتے ہیں اس کو، وہ تو بنو امیہ میں سے عثمان، ہاؤ کم، کیسے خلاف رسی؟ اور اس نے اس اتحاد بات بڑھائی، حضرت علی تو خدا ہے، اوتار ہے خدا کا، یہ ساری باتیں اور فتنہ، اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک، سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا میدان کو بنایا۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو بہت ہی اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے، اس کو عہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے اور انہیں دولت انہیں دیتا ہے، یہ کرتا ہے۔ وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے ذرا بات کچھ کی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا، وہاں جا کے وہی بات، وہاں ایک گروپ بنا لیا، پھر مصر چلا گیا، وہاں جا کر وہی بات۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی درکار، کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ، اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا، اس کا معالجہ کرنے والا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آ کر کچل دیں ان کو، گورنر تھے شام کے، انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں ان کو کچل دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر وہ گویا کہ زد میں آ جائیں قانون، اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں، پھر اس سے ساتھ لے لینا، لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں نہیں ماروں۔ عمرو بن العاص کی طرف سے آتا ہے، بہرحال یہ فتنہ اتنا بڑھا ہے، مدینے میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو ختم کریں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجیے، آپ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع ہے، کتنی بڑی عظیمت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی حضرت عثمان، میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کا کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت کرو۔ کلمہ گو ہے، آپ ہم اس پر اڑے رہے، ڈٹ جانا۔ یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے، قابیل سے، کہ بھائی جان اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں، مجھے قتل کر دیں گے تو میرے گناہ جو حساب ہے آپ کے خاتم میں جائیں۔ حضرت عثمان ہزار مربع میل کا رقبہ ہے جس کی، اور فوجیں ہیں مصر سے اور دمشق سے، بار بار اجازت مانگ، یہاں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت، جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لینا اس سے قصاص سزا دے دیں۔ چنانچہ آخری وقت یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحب حضرت حسن حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے، عبداللہ ابن زبیر پہرا تھے، لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھواڑے سے کہیں دیوار پلان کے حضرت